کل حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت پیش کی تھی کہ قرآن پاک کے اندر جو سورہ فاتحہ ہے یہ سبع من المثانی ہے، اس سے سورہ فاتحہ مراد ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ جب سورہ فاتحہ کا جز ہے یعنی اس کی 7ویں آیت ہے، تو پھر جس طرح سورہ فاتحہ کو جہری نمازوں میں جہرن پڑھا جاتا ہے تو بسم اللہ کو بھی جہرن پڑھا جائے گا، یہ بات ثابت ہوئی تھی۔ اس کے دو جواب دیے تھے۔ ایک بات یہ تھی کہ تم نے یہ بتا دیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن سبع من المثانی سورہ فاتحہ ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے اور اس کی 7ویں آیت ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اختلاف اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تو اس کو سورہ فاتحہ کا جز قرار دیا ہے، لیکن دوسرے صحابہ اس کو جہرن نہیں پڑھتے تھے، تو جہرن نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کی 7ویں آیت کے طور پر بسم اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ دوسری بات اس میں یہ تھی، ہاں اسی کے ضمن میں یہ بات بھی تھی کہ صحابہ کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں نہیں ہیں، کہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز سمجھنے والا تو 7 آیتیں مانتا ہے، جو بسم اللہ کو 7ویں آیت نہیں مانتا تو سورہ فاتحہ کو 6 آیتیں مانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، سورہ فاتحہ بہرحال 7 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ کو جس نے سورہ فاتحہ کا جز سمجھا اس نے بسم اللہ کو پوری آیت قرار دی۔ تو پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین، تیسری الرحمن الرحیم، چوتھی مالک یوم الدین، پانچویں اور چھٹی اہدنا الصراط المستقیم، اور 7ویں صراط الذین سے لے کر انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آخر تک، یہ 7 آیتیں ہو۔ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورت کا جز نہیں سمجھا، وہ کہتا ہے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، دوسری ہے الرحمن الرحیم، تیسری مالک یوم الدین، چوتھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پانچویں اہدنا الصراط المستقیم، اور چھٹی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ 6 آیتیں ہو گئی، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے آخر تک 7ویں آیت ہو۔ تو آخری جو حصہ ہے اس میں اختلاف واقع ہوا کہ یہ پوری آیت ہے یا ایک آیت کے اندر یہ ایک آیت ہے یا 2 آیتیں، صراط الذین سے آخر تک ایک آیت ہے یا 2۔ لیکن اب ہم جب دیکھتے ہیں دوسرے صحابہ کرام کو وہ جہرن بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، تو ان کی نظر میں یہ بسم اللہ سورت کا جز نہیں ہے، لہٰذا 7ویں آیت انعمت علیہم بنے گی۔ دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان سے حضرت عباس کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا کہ آپ نے سورہ توبہ سے پہلے اور سورہ انفال کے بعد بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور سے اس طرح نہیں سنا، حضور علیہ السلام بتاتے تو ہم لکھتے تھے، میں نے حضور سے پوچھا نہیں، تو اب یہ 2 صورتیں مجھے ایک جیسی نظر آئی، درمیان میں اس لیے نہیں لکھا، الگ الگ میں نے نہیں کیے، تو ایک جیسی نظر آئی، اور سورت بسم اللہ کے بارے میں یہاں لکھوں نہ لکھوں کچھ سنا نہیں، اس لیے نہیں لکھا۔ اس سے یہ سبق ملا کہ بسم اللہ 2 صورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے ہے، مستقل آیت نہیں ہے، کسی صورت کا جز نہیں ہے، کسی صورت کا یہ حصہ نہیں ہے، 2 صورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے ہے۔ تو جب 2 صورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے ہے پھر سورہ فاتحہ کا جز نہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 حدیثیں پیش کی تھی، ایک روایت ایک سند یعنی 3 صحابہ سے پیش کی تھی حدیثیں۔ ایک حدیث جو ہے، حدیثیں زیادہ بنتی ہیں، 12 بنتی ہیں، کیونکہ سند بدلنے سے حدیث بدلتی ہے، لیکن صحابہ 3 ہیں۔ ایک صحابی عبداللہ بن مغفل ہے رضی اللہ عنہ، اپنے بیٹے کو انہوں نے دبایا تھا اور ان پر سختی فرمائی تھی کہ بسم اللہ کو جہرن پڑھنا یہ بدعت ہے، میں نے حضور علیہ السلام کو خلفائے ثلاثہ کا نام لے کر کہتے اس طرح پڑھتے میں نے نہیں دیکھا۔ دوسرے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے، ان سے جو روایت ہے وہ 10 اسانید کے ساتھ، اور تیسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے، ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بسم اللہ انہوں نے پڑھی نہیں ہے، اور بعد میں یعنی نہیں، قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے، قرات کا آغاز الحمدللہ سے کیا ہے، ایک بعض روایتوں میں یہ بات ہے، قراءت کا آغاز الحمدللہ سے کیا ہے، اور بعض میں یہ ہے کہ جہر بسم اللہ کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ تو قراءت کا آغاز الحمدللہ سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک الحمدللہ سے پڑھتے تھے، اس سے پہلے اگر بسم اللہ بطور ذکر کے پڑھی ہے تو اس کی نفی یہاں نہیں ہو رہی، اگر تعوذ کو پڑھا ہے اس کی بھی نفی نہیں ہو رہی، سبحانک اللہم کو بھی پڑھا ہے اس کی بھی نفی نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ قراءت نہیں ہے، قراءت کا آغاز الحمدللہ سے کیا ہے۔
اور جو فرمایا کہ بسم اللہ کے ساتھ جہر نہیں کرتے تھے، اس کا تو صاف مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھتے تھے لیکن اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ اگر پڑھنے کی نفی ہو جائے تو جہر کی نفی کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ جہر کی نفی کا مطلب یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھتے تھے لیکن جہر کا راستہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ تو خلاصہ یہ نکلا تھا کہ بسم اللہ تو پڑھیں گے لیکن جہری نمازوں میں جہرن نہیں پڑھیں گے، سرن پڑھیں گے۔ اور اس کے آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث پیش کی کہ وہ بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ کا جہر نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی کا حوالہ اس لیے دیا کہ پیچھے خلفائے ثلاثہ کا ذکر پچھلی روایتوں میں ہو چکا تھا، حضرت علی کا نام نہیں آیا تھا، تو غلط فہمی دور کرنی تھی کہ وہ بھی جہر کے قائل نہیں، نہ بسم اللہ کو جہرن پڑھتے تھے، نہ تعوذ کو، نہ آمین کو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ سنا دیا کہ وہ بسم اللہ کو پچھلی روایت میں تو یہ پڑھا تھا پیچھے کہ وہ 7ویں آیت سمجھتے ہیں سورہ فاتحہ کی، لیکن انہوں نے ان سے جب کسی نے پوچھا کہ بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھنا نماز میں کیسا ہے، فرمایا یہ گنواروں کا اور دیہاتی لوگوں کا کام ہے جو آداب سے واقف نہیں ہوتے اور مسائل پوری طرح نہیں جانتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ جو ان کی اپنی روایت کے خلاف ہوا تو فتوے کو ترجیح ہوگی، روایت کا مطلب پھر کچھ اور ہوگا جو فتوے کے ساتھ نہ ٹکرائے، کیونکہ صحابی کا فتویٰ روایت کے خلاف نہیں ہوتا، البتہ اس روایت کے مطلب کے خلاف ہو سکتا ہے جو مطلب ہم نے لیا ہو، تو مطلب وہ نہیں ہوگا نا جو ہم لیتے ہیں، مطلب کچھ اور ہوگا جس کے ساتھ فتوے کا ٹکراؤ نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ان کی روایت کے خلاف، فتوے کو ترجیح دیں گے ہم، یا تو روایت منسوخ ہوگی یا پھر روایت کا مطلب کچھ اور ہوگا۔ قال ابو جعفرین کے سے آخر تک پھر جو انہوں نے تابعین کے حوالے سے سمجھا دیا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عرج وہ فرماتے ہیں میں نے ائمہ کو پایا کہ بسم اللہ کی قرات میں قرات جو ہے وہ صرف الحمدللہ سے شروع کرتے تھے، اس سے بھی یہی نتیجہ نکلا کہ بسم اللہ کو جہرن نہیں پڑھتے تھے۔ اور عروہ ابن زبیر سے بھی یہی بات نکلی کہ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی ہے ائمہ کے پیچھے، انہوں نے قرات کا آغاز جو ہے الحمدللہ سے کیا ہے۔ اور اس کے بعد یحییٰ ابن سعید تابعی ہے، یحییٰ ابن سعید قال لقد ادرکت رجالا من علمائنا، بڑے لوگ میں نے پایا اپنے رجال میں سے، اپنے علماء میں سے بڑے لوگ، ما یقرؤون بها، کہ بسم اللہ کو وہ جہرن نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد عبد الرحمن بن قاسم قال سمعت القاسم، قاسم کو میں نے سنا تو کہ یقرأ ما سمعت القاسم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاسم کو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ اس کے آخر میں پھر انہوں نے وجہ نظر کو پیش کیا ہے، وجہ نظر یہ عقلی دلیل ہے، عقلی دلیل کا حاصل یہ ہے قال ابو جعفرین سے آخر تک، حاصل اس کا یہ ہے کہ بسم اللہ کا لکھنا جب ہم دیکھتے ہیں ہر صورت کے شروع میں ہے، لیکن باقی صورتوں کا جز کوئی نہیں مانتا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر ہے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ سورہ بقرہ کا جز ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ سورہ بقرہ کو سورہ فاتحہ سے الگ کرنے کے لیے اس کو لکھا ہے۔ سورہ آل عمران میں، نساء میں، کہیں بھی جہاں بسم اللہ درج ہے تو اس کو درمیان میں فصل کے لیے لکھا ہے، جز کے طور پہ نہیں لکھا۔ یہی مسئلہ پھر سورہ فاتحہ کا ہے، قیاس کرتے ہوئے کہ باقی صورتوں کی بسم اللہ ان صورتوں کا جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے شروع میں لکھی ہوئی بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، یعنی قرآن پاک نہیں ہے، قرآن پاک الحمدللہ سے آگے ہے، بسم اللہ بطور ذکر کے ہے، دو صورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے ہے، لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو سرن پڑھیں گے، جہرن نہیں پڑھیں گے، تلاوت کی طرح اس کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ مسئلے سمجھا دیے ہیں، اور یہی نظریہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ہے کہ سورہ فاتحہ سے قرات ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جہر نہیں ہوگا، سورہ فاتحہ کا جز بسم اللہ نہیں ہے اور اس کا جہر بھی نہیں ہوگا۔ یہ ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول، بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے اور اس کا جہر نہیں ہوگا، یہ بات آخر میں بتاتے ہیں کہ ابو حنیفہ، ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ کا یہ قول ہے۔ انشاءاللہ اب سمجھ آئی ہوگی اور آواز بھی آ رہی ہوگی۔